لیکن جب میدان جنگ میں اکٹھے ہوئے، غزوہ یرموک، پورے کفار اکٹھے ہوئے کہ مسلمانوں کا راستہ روکیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان سب کو حکم دیا کہ جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ لے کر جاؤ۔ یرموک کے میدان میں مسلمانوں کا ٹوٹل لشکر 30,000 کا تھا اور کفار کا لشکر 3 لاکھ کا تھا۔ کفار سارے جمع ہو کر آ گئے کہ مسلمانوں کا راستہ ایسے روکیں کہ یہ پیچھے کو واپس پلٹے، آگے نہ بڑھے۔ اور مسلمانوں نے بھی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی تو یہ کفار سے ہماری آخری جنگ ہوگی، کہ سارے جمع ہو کر آ گئے۔ اب اگر ان کی کمر ٹوٹی تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ 3 دن خطرناک جنگ ہوئی، 1 لاکھ سے زیادہ کفار مارے گئے، 3,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ 60,000 کفار قیدی بنے۔ جنگ یرموک میں بہت بڑی جنگ، 3 لاکھ کا لشکر میدان میں ایک جانب ہو، 30,000 کا دوسری جانب ہو، لیکن صحابہ کرام کی ایک عادت مبارکہ تھی، مجاہدین کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ وہ پیٹھ نہیں پھیرتے تھے، لڑتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی۔ 44 لاکھ مربع میل پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ تک گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 44 لاکھ تک گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمران بن گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے بڑے بڑے شہر فتح کیے جن شہروں میں حفاظت کے لیے 1 لاکھ پولیس والے گشت کرتے تھے۔ 1 لاکھ پولیس والے جن شہروں میں گشت کرتے تھے، جن کو اپنے بازاروں میں حفاظت کے لیے، ایسے بڑے بڑے شہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیے، آدھی دنیا سے زیادہ پر۔ عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، فسادیوں کو ختم کیا، آدھی دنیا سے زیادہ پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 19 سال حکومت کی۔ 20 سال پہلے گورنر رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سالہ دور میں گورنر تھے شام کے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 10 سال گورنر تھے شام اور بصرہ کے۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 6 مہینے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے پوری اسلامی سلطنت کے۔ پھر انہوں نے اس اسلامی سلطنت کو آگے پھیلایا تو آدھی دنیا سے زیادہ پر 19 سال حکومت کی، لیکن تاریخ والوں نے 5 جلدیں ان کی فتوحات پر لکھی، ان کے واقعات پر لکھی۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں لکھا کہ 19 سالہ دور میں ان کے دور میں کسی پر ظلم ہوا ہو تو اور بدلہ نہ ملا ہو۔ بونکنے والے ہزاروں ہیں، لیکن ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نے کسی پر زیادتی کی ہو۔ آج تو ملک کو چھوڑو، ہمارے ایک محلے میں 10 گھروں میں بھی اتنا ظلم ہوتا ہے، حکومت کی جانب سے کوئی انصاف نہیں ہے۔ کسی بھی محلے میں چلے جاؤ، ہر دوسرے تیسرے گھر کا کوئی نہ کوئی کیس موجود ہے۔ کئی بیچارے عدالت میں ہی نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ ان کو حق ہی نہیں ملنا۔ تفسیر ابن کثیر نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ لکھا کہ بڑا ایک سردار تھا، ایک غریب کے دان توڑ دیے، کسی بات پر غصہ آیا، لڑے، مکہ مار دیا۔ ایک دان کے بدلے 5 اونٹ ہیں اگر بندہ مال لینا چاہے تو، اگر اونٹوں کے علاوہ مال لیتا ہے تو جتنے مرضی پہ راضی ہو جائے، اور بدلہ لینا ہے تو دوسرے کے دان توڑے جائیں گے۔ اس بندے کو بڑے بڑے سرداروں نے ہر طرح سے راضی کیا، گورنر تک آئے کہ یار جو چاہتا ہے ہم دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، دان توڑے جائیں۔ بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بندے سے سفارش کی۔ اس وقت مسلمان کو پتہ تھا کہ یہ سفارش کرتا ہے، اگر میں نہیں بھی مانوں گا تو مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ آج کل تو ہماری سفارش دھمکی ہوتی ہے کہ جو بڑا عہدے دار سفارش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں مانوں گا تو ہم سزا دیں گے، تجھے سبق سکھلائیں گے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات کسی صحابی کو حکم دیتے، اگر وہ حکم اس کو پسند نہ ہوتا تو وہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ شرعی حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ ان کا خاوند تھا مغیث،
جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو آزاد کیا تو اختیار ملا کہ خاوند کے ساتھ رہو یا طلاق لے لو. انہوں نے طلاق لے لی کہ میں نہیں رہتی. وہ کالا شاہ تھا, پسند نہیں تھا, لیکن وہ عاشق تھا, گلیوں میں روتا پھرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو بلایا اور کہا کہ اس سے رجوع کر لے, اسی کے ساتھ رہے. تو اس نے آگے سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش ہے, حکم نہیں ہے. اگر نہیں مانیں گی تو گناہ نہیں ہے. اس نے کہا میں نہیں مانتی. نہیں مانا. حدیث میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں برا مانا, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی آزاد کرتا تھی, اپنے گھر کی تھی, لیکن نہیں مانا. نہیں مانا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے کہا تو اس نے نہیں مانا. اس نے کہا نہیں, دان توڑے جائیں. جمعے والے دن سزائیں دی جاتی تھیں. جمعے کے بعد بڑے مجمع کے سامنے سزا دی جاتی تھی. تو بندے کو لے کے جانے لگے. تو ظاہر بات ہے جب کسی بڑے کو سزا ہو تو دیکھنے والا مجمع بھی بڑا ہوتا ہے. بڑی دنیا جمع جا رہی ہے. راستے میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے, صحابی رسول تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا, یہ کون قابو آیا؟ لوگوں نے پوچھا یہ فلاں بندہ ہے, اس نے دان توڑے ہیں, ابھی اس کے دان توڑے جائیں گے. ساری کوششیں ناکام ہو گئی. سزا دینے کے لیے ایک میدان متعین تھا, وہاں قتل کرتے تھے, ہاتھ کاٹتے تھے, کوڑے لگائے جاتے تھے, دنیا تماشا دیکھتی تھی. قرآن مجید کا حکم ہے کہ سزا کمروں میں مت دو, سزا سر عام دو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, سورۃ النور 18واں پارہ پہلا رکوع. کہ سزا کو ایک مسلمانوں کا بڑا مجمع دیکھے, اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ اگر ہم یہ گناہ کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی. سزا اسلام کا حکم یہ ہے کہ مجرم کو سزا مجمع عام کے سامنے دی جائے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جو کسی مسلمان کو بدلہ لینے پر قادر ہو اور پھر معاف کر دے, کل قیامت والے دن اللہ اسے معاف کرے گا. ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری طرح جو بیچارہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا, وہ مجبوراً معاف کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے, اسے بھی اللہ اجر دیتا ہے. لیکن ایک بندہ بدلہ لے سکتا ہے اور نہیں لیتا, معاف کرتا ہے, یہ اس کا بڑا درجہ ہے. اب وہ بندہ بھی قادر تھا بدلہ لینے پر, سزا دی جا رہی ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث سنائی تو وہ بندہ آگے بڑھا, اس نے کہا پھر سنائیں. آپ نے خود سنی؟ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں نے خود سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلہ لینے پر قادر ہو اور معاف کر دے, کل میدان حشر میں اللہ اسے معاف کرے گا. فرمایا لوگوں گواہ رہو, میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ تفسیر ابن کثیر میں واقعہ موجود ہے. تو امن اور انصاف تھا. جب اسلام کا غلبہ ہو اور حکمران عادل ہو, منصف ہو, تو پھر فساد نہیں ہوتا, امن قائم ہوتا ہے. یہ جہاد کی اجازت دی. تو جب تک مسلمانوں نے جہاد کیا اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. اسلام